الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، گزشتہ جمعے کو جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اس میں اسی حوالے سے 2-3 منٹ میں ایک بات پہلے عرض کر دوں اور پھر آج کے مضمون پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا. گزشتہ جمعے کو بالکل اخیر میں نے آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ ٹھنڈے پانی کی مشین وہ تقریباً تمام مساجد میں مسلمان لگوانے کی کوشش کریں، اور اگر کسی مسلمان کا گھر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پبلک پلیس یعنی چوراہا ہے، ہاسپٹل ہے، ٹیکسی اسٹینڈ ہے، بس اسٹینڈ ہے، اور وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے، تو وہ مسلمان اپنے گھر میں ٹھنڈے پانی کی مشین لگانے کی کوشش کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ اسلام کا صحیح پیغام ہندوستان کے لوگوں تک پہنچا سکیں گے. ابھی جمعے کو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، اور اس کے بعد یہیں آپ کے پڑوس میں ایک محلہ سرودے نگر ہے، تو وہ نیا راستہ جو بنا ہے اس راستے پر ایک ہاسپٹل ہے. میں اپنی دوا لینے کے لیے اس ہاسپٹل گیا تو ڈاکٹر صاحب سے اس سلسلے میں جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے اپنے اس ہاسپٹل میں جب ہاسپٹل بن رہا تھا تبھی یہاں پر ٹھنڈے پانی کی مشین لگوا دی تھی مین روڈ پر. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ ہزاروں لوگ گرمیوں کے موسم میں آتے ہیں، رکشے والے بھی اور گاڑی والے بھی اور پیدل والے بھی، ہندو مسلمان سب لوگ پاتے ہیں، پانی پیتے ہیں. یہ تو ایک عام سی بات ہوئی، لیکن جو بات انہوں نے بتلائی جس سے ہمیں ذرا سا حوصلہ ملا، انہوں نے یہ بات بتلائی کہ ہاسپٹل کا کام چل رہا تھا، کنسٹرکشن کا، سخت گرمی کا موسم تھا، اور آگے ایک مارکیٹ میں وہاں سے کچھ ہارڈ ویئر کا سامان لے کر کے آنا تھا. ان کا ایک آدمی سامان لینے گیا اور وہ دکان میں بیچارہ کافی دیر تک سامان لیے کھڑا رہا، لیکن کوئی رکشے والا سخت دھوپ کی وجہ سے جانے کو تیار نہیں تھا. بالآخر ایک رکشے والے سے انہوں نے کہا کہ بھیا ہمیں فلاں جگہ چلنا ہے، ہمارا وہاں کام رکا ہے، تم جتنے پیسے کہو گے اتنے پیسے دے دیں گے. اس رکشے والے نے کہا کہ جہاں وہ ٹھنڈے پانی کی مشین لگی وہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اسی ہاسپٹل کا کام چل رہا، اسی کا سامان ہے. وہ فوراً تیار ہو گیا
اور تیار ہو گیا اور سامان لا کر کے جب اتارا پیسے دیے تو اس نے پیسے نہیں لیے. بہت کوشش کی، کہا نہیں پیسے نہیں لیں گے صاحب، اس وقت ہم پیسے کے لیے نہیں آئے، ہم تو یہاں پانی روز بھرتے ہیں صبح دوپہر شام، تو ہم نے سوچا کہ ہم یہاں سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اگر ہم کسی کام آ سکتے ہیں تو آج ہمیں بھی کام آنا چاہیے. یہ ملک بظاہر جو دکھ رہا ہے کہ اس وقت فرقہ پرستی کی اور نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ انہی ذرائع سے اس ملک میں نفرت کا مقابلہ محبت سے کیا ہے. اس کا آواز بڑھائی، آواز نہیں بڑھ رہی؟ اچھا. تو ایک یہ تجربہ جو ہوا اور جس کا مجھے علم ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کی خدمت میں وہ چیز پہنچا دی جائے. اسی سے ہمیں اس ملک میں صرف یہاں کے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرنی ہے. میں نے شاید بہت پہلے بتایا تھا، پھر عرض کر دے رہا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے کیسے دل جیتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہمارے مساجد کے امام صاحبان، مؤذنین، محلے کے بزرگ وہ بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں دروازوں پر اور بیمار اور مجبور اور کسی اثر سے متاثر شخص کو پھونک ڈال کر کے اللہ کا شکر ہے ان کے علاج کا انتظام کرتے ہیں. یہ کام بہت ضروری ہے، ہمیں اپنے قریب کرنا ہے غیروں کو. اور جب ہم مسجد میں پانی لگائیں گے تو ہمارا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پانی بھرنے کے بہانے مسجد آئے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آئے، اور بے تکلف آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھ لیں، شرعاً غیر مسلم کا مسجد میں آنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. یہ چیز ذہنوں سے نکال دیں. وہ ناپاک ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری میں اس حالت میں بھی آ سکتا ہے، مجبوری میں آ سکتا ہے. تو اس بہانے جو مسجد کے حوالے سے غلط فہمیاں بٹھائی گئی ہیں انشاءاللہ العزیز، جو خود آئے گا دیکھے گا تو بہت امید ہے کہ اس کی غلط فہمیاں روز اول سے ہی ختم ہو جائیں گی. اس لیے اس کام کو بہرکیف کرنا ہے انشاءاللہ. اب چونکہ میرے عزیزوں اب دوسرا مضمون لیتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے کہ رمضان شریف بہت قریب ہے. ہم تھوڑا سا اب دوسرے مضمون پر آ جاتے ہیں اور وہ تعلیم کے حوالے سے چند گزارشات پہلے رکھ دیں آپ کی خدمت میں. اچھا، کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، آپ حضرات مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، واقف ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ نئی حکومت آتی ہے تو وہ 5 سال کا ایک پنچ ورشی یوجنا بناتی ہے. ہمیں ان 5 سالوں میں یہ کام یہ کام یہ کام کرنے ہیں. مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسی پنچ ورشی یوجنا میں مسلمانوں کو الجھانے کے بھی بہت سے کام بنائے جاتے ہیں کہ اب اس 5 سالوں میں مسلمانوں کو ان مسئلے میں الجھا کر کے رکھنا ہے. ایک مسئلہ ڈالنا ہے، مسلمان اس پر شور شرابہ، ہنگامہ، اچھل کود، دھرنا، پھر آہستہ 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 جیسے وہ مسئلہ ٹھنڈا ہوگا ہم دوسرا مسئلہ پھر ڈال دیں گے. ان کو الجھائے رکھیں گے ادھر ادھر کی باتوں میں تاکہ یہ قوم یکسوئی سے اس کام کی طرف توجہ نہ دے سکے جو ان کی کامیابی کی بنیاد ہے. مجھے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب میرے عزیزو تھوڑا سا آپ جائزہ لیں. دیکھیے موجودہ وقت کا جائزہ لے لیں کہ مسلمانوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کس میدان میں زور آزمانا چاہیے. آپ اگر کہیں گے سیاسی میدان میں، دیکھیے گھر کی بات ہے، سیاسی طور پر تو ہماری حیثیت اچھوت کی ہو گئی ہے. آپ برا نہ مانیے گا، ہماری اس وقت سیاسی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے سیاسی گفتگو نہیں کرنی لیکن میں صرف آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو لوگ مسلمانوں کا ووٹ مانگتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کا نام نہیں لیتے، نہ مسلمان کو ٹکٹ دیتے ہیں،
الا ماشاء اللہ کہ جہاں پر آپ 50% کی آبادی میں ہیں، ایکسیپشنل 2-4 سیٹوں کو چھوڑ کر وہ ڈرتے ہیں، مسلمانوں کا نہ نام لیتے ہیں، نہ مسلم ایشوز پر وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، نہ اس کے لیے کبھی کوئی دھرنا، نہ مظاہرہ، نہ اپیل، کچھ نہیں کرتے۔ وہ ڈرتے ہیں اس بات سے ہے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا کہیں نام لیا تو جو ہمیں غیروں کا ووٹ ملنا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ میں ان جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں مسلمانوں کا ووٹ چاہیے، اور جنہیں چاہیے ہی نہیں وہ تو انہیں کیا مطلب مسلمانوں سے۔ تو سیاسی طور پر بھی کوئی میدان بہت ہمارے سامنے روشن نہیں ہے۔ معاشی اعتبار سے بھی مسلمان نشانے پر ہے۔ بہرکیف اب بات لمبی ہو جائے گی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اس دور میں ہمارے بڑوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے حق میں حالات کیسے تبدیل کیے۔ جب انگریزوں کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی تو انگریزوں نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو میرے عزیزوں یہ کیا کہ مسلم جو اسٹیٹس تھیں، مسلم ریاستیں تھیں، مسلم زمینداریاں تھیں، مسلمانوں کے نواب تھے، ان سارے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے کر کے ان کو مالی اعتبار سے بالکل کمزور کر دیا، اور فوراً، یعنی آپ سمجھیے کہ انگریز جہاں بھی جاتا ہے، آپ یقین جانیے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ہندوستان صرف ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں انگریز نے تقریباً 200 سال تک نظام کو بہرکیف متاثر کیا، 100 سال تک تو باضابطہ اور 100 سال تک بے ضابطہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ ان کی لاکھ محنتوں اور لاکھ جتن اور کوششوں کے باوجود ایمان پر باقی ہیں۔ یہ صرف اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ اتنے دن کسی ملک میں انگریز حکومت کرے اور وہاں کی قوم اپنے مذہب پر باقی رہ جائے، ناممکن ہے۔ یہاں پر انگریزوں نے یہ کیا کہ جیسے جیسے انگریز آگے بڑھتا گیا، حکومت میں مضبوط ہوتا گیا، اس نے پیچھے سے مذہبی عیسائی رہبروں کو، رہنماؤں کو بھی بلانا شروع کیا اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کا سودا کرنا شروع کیا۔ ہمارے علماء نے اس وقت مقابلہ کیا ہندوستان میں، اور اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ بہرکیف یہاں پر مسلمان اپنی ایمان کے ساتھ محفوظ رہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے مقابلہ کس رخ پر، کس نہج پر کیا؟ آپ ذرا سا توجہ دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو عمر ہے وہ تقریباً 150 سال سے اوپر کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی عمر بھی 150 سال سے اوپر کی ہے۔ ندوہ بھی قریباً 120 سال کے آس پاس پہنچ رہا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی سنچری کے آس پاس ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس وقت ہندوستان میں جس چیز کے ذریعے سے حکومت کے غلط اصولوں اور غلط قوانین کا مقابلہ کیا، وہ چیز تھی تعلیم۔ علی گڑھ ہو، ندوہ ہو، جامعہ ملیہ ہو، دارالعلوم دیوبند ہو، اور جامعہ ہمدرد بھی، جسے ہمدرد یونیورسٹی کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے زیادہ فوکس تعلیم پر کیا کہ اگر آنے والی نسلوں کو ہم تعلیم سے جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم مضبوط رہیں گے۔ لیکن ہمیں کبھی کبھی دور جدید میں شکایت ہوتی ہے کہ یہ ادارے تو آج سے 100 سال کے اوپر کے ہیں، سوال یہ کہ اس جنریشن نے کیا کیا ہے۔ سیاسی طور پر اگر آپ تھوڑا سا موازنہ کریں گے تو کسی کا ذاتی فائدہ ہو گیا ہو یہ الگ چیز ہے، کہ کوئی شخص منسٹر بن گیا ہو اور اس کو مالی اعتبار سے مضبوطی حاصل ہو گئی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قومی اعتبار سے مسلمانوں کو اتنا فائدہ نہیں مل پایا۔ کاش اللہ کرے کہ ہم کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ اگر ہم تعلیمی ادارے قائم کر لے جاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مسلمانوں کے یہ برے دن دیکھنے کو نہ ملتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس دور میں بھی
صرف ایک راستہ ہے، حکومتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، کوئی آئے کوئی جائے، فائدہ تو آپ بھول جائیے۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ کسی کی حکومت میں نقصان کم ہوگا، کسی کی حکومت میں نقصان زیادہ ہوگا۔ تو بہرکیف صرف جو اپر کاسٹ ہے وہی تعلیم حاصل کر سکے، معیاری تعلیم۔ اس کے راستے بھی آسان کیے گئے، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو غریب طبقہ ہے آنے والے دنوں میں اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر پائیں ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ تعلیمی اداروں میں جو فیس بڑھائی جا رہی ہے، خاص طور پر صرف ایک ادارہ برائے نام میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں، JNU، جہاں کی فیس برائے نام تھی وہاں کئی ہزار روپے فیس پڑنے لگی ہے۔ ایک غریب بچہ بھی جا کر کے وہاں ایڈمیشن لے کر کے وہاں ہاسٹل میں رہ کر کے کھانا پینا کھا کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا تھا، اب آسان نہیں ہوگا، اب بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ تو پالیسی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے نئی نسل تعلیم سے دور ہو جائے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ وہ جس طریقے سے ابھی صورتحال ہے، ڈگری یافتہ جاہل، ابھی اس وقت کیا ہے بے شمار تعداد ملے گی، بچوں کو پاس کر دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے انہیں کچھ آتا نہیں ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہوگی میرے عزیزوں، تو اب آپ دیکھیے ذرا سا تھوڑا سا دور کی نظر لگا کر کے دیکھیے ہمارے ساتھ دقت کیا ہے۔ ہم آج ہی سب کچھ پانا چاہتے ہیں، آنے والے 10 15 20 سال کے بعد کیا ہوگا یہ تو اللہ جانے، لیکن موجودہ جو نظام ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اندازے لگائے جا سکتے ہیں، بالیقین تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، اندازے لگائے جا سکتے ہیں کہ آنے والے 15 20 سالوں کے بعد صورتحال یہاں پر یہ ہوگی کہ تعلیم کی دنیا میں بہت مواقع ہوں گے، اس لیے کہ ایک بڑا طبقہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ جو لوگ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو اس 15 20 سال میں تعلیم سے جوڑ لے جائیں گے اور تعلیم کی دنیا میں محنت کرا لے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ نے چاہا تو وہ دور اس نسل کا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، مایوس ہونا، سوشل میڈیا پر کسی کو گالیاں دینا، کسی کے لیے بد دعائیں کرنا، کسی کا کارٹون بن کر کے آ جائے تو اس کو سرکولیٹ کرتے رہنا، بغیر محنت کے اچھے خواب دیکھنا، یہ نادانی اور بیوقوفی ہے۔ اس کام سے اپنے آپ کو نکالو اور صرف ایک دنیا پر محنت کرو، وہ تعلیم کی دنیا۔ جس طرح ہمارے بڑوں نے اس موقع پر کتنے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، ہم ان کی جتنی تعریف اور ان کے جتنے احسان مند ہوں کم ہیں، لیکن ہمارے اس دور میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لکھنؤ میں ایک خاص میٹنگ میں کچھ یہاں پر ڈاکٹرز بھی تھے اور کچھ شہر کے پیسے والے بھی تھے، میں اس کالج کا نام بھی لوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے، اور کافی دیر تک وہ علماء کو ہی نشانے پر لیے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں اتفاق سے میں تنہا مولوی ان کی سارے الزامات کو برداشت کر رہا تھا۔ جو پیسے والے بہت بڑے آدمی تھے لکھنؤ کے کاروباری، میں نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ لوگوں نے قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ مولوی نے کچھ نہیں کیا، بزرگوں نے چھوڑیے سب کو دفن کر دیجئے، آپ نے کیا کیا بتائیے۔ لکھنؤ میں بھی میری بات وہ لوگ سمجھیں گے جن کا تعلق پرانے شہر سے ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے لکھنؤ میں کوئی کالج بنایا مسلمانوں کے لیے؟ تو انہوں نے تھوڑا سا جذباتی ہو کر کے کہا کہ سنی انٹر کالج آپ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ سنی انٹر کالج آپ نے بنایا ہے؟ وہ تو 100 سال پرانا کالج ہے، وہ تو بزرگوں نے بنا کر کے دیا تھا، اور آپ تو اس کی رکھوالی بھی نہیں کر سکے۔ وہاں تو دن میں بھوت بولتے ہیں بھائی، الو رہتے ہیں وہاں جا کر کی عمارت دیکھیے، بچہ ڈر جائے اس کے اندر۔ سنی انٹر کالج کی جو عمارت ہے
میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور میں نے ان سے کہا حضور 100 سال میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کالج کو آپ یونیورسٹی میں تبدیل کر چکے ہوتے، بزرگوں نے جو چیز دی تھی اس کو آگے تو بڑھاتے، اس کو بچا بھی نہیں پائے ٹھیک سے، اس کی رکھوالی بھی نہیں کر پائے آپ، اور تعلیم کا جو معیار ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس نئی نسل کو اگر یہ سوچنا ہے کہ آنے والی نسلیں ہمیں اچھے تصور سے یاد کریں جس طرح ہم آج اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمیں تعلیم کی دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، اور صرف تعلیم کے ذریعے سے ہی آپ آنے والے دور کو اپنے قابو میں لے سکتے ہیں۔ سال گزشتہ رمضان شریف کے موسم میں، یہ رمضان کا موقع آ گیا ہے، رمضان شریف کے موسم میں ایک شربت کے سلسلے میں بڑی مارا ماری ہوئی۔ میرے ایک بعض بزرگوں نے کہا دیکھو مولانا علی میاں کہتے تھے کہ محنت اتنی کرو کہ دشمن بھی تمہاری صلاحیت کا غلام ہو جائے، اور آپ جانتے ہیں آج بھی اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے نادر اور نایاب تحفے موجود ہیں کہ جو ہمیں بہت حوصلہ دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں جو حکومت کی وہ اخلاق کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر۔ میجارٹی میں تو کبھی رہے ہی نہیں، اکثریت میں کبھی نہیں رہے ہم۔ اب وہ چیز جو میں پچھلے سال جس کے لیے بہت مارا ماری ہوئی، اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب نوازنے پہ آتے ہیں تو ایسے کہ مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے ایک فرد نے ایک شربت بنایا، شربت روح افزا۔ اب آپ سوچ لیجیے شربت روح افزا، نام کتنا اچھا اس کا، روح افزا، روح کو فرحت بخشنے والا، اور اسے کو کہتے ہیں اسم با مسمہ۔ گرمی کے موسم میں اور رمضان شریف میں روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت آپ واقعتاً روح افزا کا شربت پی لیں تو روح کو تازگی ملتی ہے۔ مجھے شربت روح افزا کی اس وقت کوئی اس کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنا ہے، مجھے بتلانا یہ ہے کہ اس شربت کو توڑنے کے لیے کتنے شربت بنے، کتنی کمپنیوں نے کتنی جتن، کتنی محنتیں کی۔ آپ بتائیے، ہم اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں کتنے شربتوں کے نام، لیکن نہیں توڑ پائے، اس کا بدل نہیں بنا پائے۔ بڑی بڑی کمپنیاں جنہوں نے اربوں روپے خرچ کر دیے اشتہار پر، ایڈورٹیزمنٹ پر، لیکن مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو ہم نے دنیا میں جو حکومت کی ہے صرف اس لیے نہیں کہ مسلمان تھے، نہیں، اللہ نے پہلے وہ خوبیاں دیں۔ اس لیے اس دور میں میں صاف کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے میرے عزیزو، امت مسلمہ کے لیے بہت نازک گھڑی ہے، اور اس کا مقابلہ صرف تعلیم کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ بس کسی شخص نے کہا تھا کہ یہودیوں کے جو پیغمبر تھے ان میں 2 نام ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کا کام تھا، یوں سمجھیے موٹا موٹا لوہار تھے، موٹا موٹا سمجھ لیجیے۔ داؤد علیہ السلام لوہار، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو تعارف شفرڈ کے اس میں کروایا ہے، یعنی آپ اس کو اردو میں سمجھ چرواہا، چرواہے کی امت اور لوہار کی امت، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور ہمارے پیغمبر نے اپنا تعارف کروایا تھا ٹیچر، معلم، یعنی معلم کی امت کہاں ہے اور چرواہے کی اور لوہار کی امت کہاں چلی گئی؟ جہاں ہمارے لیے سب واجب الاتباع اور واجب الاکرام ہے، واجب الادب ہے، سارے پیغمبر ہمارے لیے۔ میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس پیغمبر نے اپنا تعارف معلم کے نام سے کرایا اس کی امت کہاں ہے، اور جس پیغمبر نے اپنا تعارف لوہار اور چرواہے کے نام سے کرایا اس کی امت کہاں ہے۔ جس پیغمبر کا تعارف تھا صادق اس کی امت جھوٹی ہے، جس پیغمبر کا تعارف تھا امین اس کی امت اتنی ہی خیانت دار ہے، اتنی ہی اس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے۔ تو کم از کم ہمارے پیغمبر نے جو تعارف کروایا ہے اس کا تو ہم کم سے کم اس نام کی تو لاج رکھیں۔ اور میں بس اخیر میں بات اس لیے مکمل کر رہا ہوں یہاں پر
میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دور آیا ہے، اگر ہمارے امام صاحبان نے، متولی صاحبان نے اپنے محلے میں ایک ایک گھر کی جا کر فکر نہیں کی تو شاید اللہ کے یہاں ہم سے سوال ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی جو اطلاعات مل رہی ہیں، لاک ڈاؤن میں جو اچھے اسکول تھے، لاک ڈاؤن کے بعد جب وہ اچھے اسکول کھلے ہیں تو انہوں نے یہاں تک کہ مشنریز نے بھی مسلمان بچوں کے ایڈمیشن بند کر دیے ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ وہاں کوئی فیلنگ ہے۔ میں نے بعض مخلصین نے جب مجھے اطلاع دی، انہوں نے بتایا مولانا وجہ یہ رہی کہ لاک ڈاؤن میں جو بچے کٹے اور اس کی وجہ سے جو فیس ان اسکول کی رکی، اس میں بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ انہوں نے صاف کہا کہ نہیں، اب ہم نئے سیشن میں مسلمان بچوں کا ایڈمیشن نہیں لیں گے۔ اور ایک صاحب ایڈمیشن کرانے شہر کے مشنریز کے اسکول میں گئے کسی تعلق سے غالباً، تو پرنسپل نے کہا ٹھیک ہے آپ کا ایڈمیشن لے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ آپ پورے سیشن کی فیس ایک ساتھ جمع کریے۔ اب ایک تو مسلمان تعلیم کے سلسلے میں ہے بھی بے بہرا، وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ ہم نے اسکول کی فیس نہیں دی۔ ہم جیسے مدرسے والوں کی فیس لے کے بھاگ جاتا ہے، جو قرآن حدیث پڑھانے اپنے بچوں کو بھیجتا ہے ہمارے، وہ ہماری فیس لے لیتا ہے 6 مہینے 8 مہینے کی، نہیں دیتا۔ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اس کا سوال آخرت میں ہوگا، ہم سے یہ پیسہ مانگا جائے گا وہاں۔ تو جب مدرسے کا پیسہ کھا سکتا ہے مسلمان، جب مسجدوں میں پیسے کھا سکتے ہیں، جب وقف بورڈ میں مسلمان سب کچھ کر سکتے ہیں، حج کمیٹی میں مسلمان جب بدعنوانیاں کر سکتے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وجہ سے اس وقت اگر ہم نے پڑھنے والے بچوں کی مدد نہیں کی تو آنے والا دور اور نازک ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے واسطے اپنے اپنے علاقوں میں فکر کریں اور بچوں کو سمجھائیں کہ یہی ایک راستہ، یہی ایک آخری راستہ ہے ہماری فلاح کا۔ اگر یہ راستہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ اللہ مسائل حل فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔